بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے نظم رانی کی بلی گڈو کا کتا کی دہرائی کی اور اس کی سرگرمیوں میں سوالات و جوابات اور درست املا کو حل کیا۔ اسی طرح آج ہم اس نظم کو کہانی کی صورت میں لکھیں گے کہ وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ نظم کو غور سے پڑھیے اور خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر نظم کو کہانی میں تبدیل کیجیے۔ رانی کی بلی اور گڈو کا ڈیش، دونوں ڈیش، گڈو کے ڈیش کو ڈیش لگی، اس کے پاس ڈیش اور ڈیش نہ تھے۔ یعنی ڈیش کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ خالی جگہ میں جو آپ کے پاس خالی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، یعنی کہ اس میں کچھ الفاظ کو لکھنا ہے جس سے یہ کہانی مکمل ہو جائے گی۔ یعنی یہ خالی جگہ ہم بھرتے جائیں گے، اس میں کچھ الفاظ لکھتے جائیں گے تو یہ ایک کہانی کی صورت اختیار کرتی جائے گی۔ یہ کون سی کہانی بنے گی؟ یہ وہی کہانی بنے گی جس کو ہم نے کل پڑھا تھا، رانی کی بلی اور گڈو کا کتا۔ جیسے اگر میں اس خالی جگہ میں لکھتی جاؤں الفاظ تو کیسے یہ کہانی بنے گی، کیسے مکمل ہوگی؟ رانی کی بلی اور گڈو کا کتا تھا، دونوں کے دونوں مر گئے۔ گڈو کے کتے کو سردی لگی، اس کے پاس رضائی اور شک نہ تھی۔ پہلے اسے چھینکیں آئیں، پھر کھانسی بھی ہو گئی، پھر بخار بھی آ گیا۔ ایک دن وہ دوائی کھا کر لیٹا اور مر گیا۔ رانی کی بلی کو سب چوہوں کی خالہ کہتے تھے۔ اس نے ایک دن دودھ کا بڑا سا پیالہ پیا، پھر نہاری بھی کھائی۔ نہاری کا مسالہ اس کے سر کو چڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا، دال میں کچھ کالا ہے اور بلی بچ نہ سکے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے یہ کہانی کیسے لکھی۔ چونکہ ہم پہلے نظم پڑھ چکے ہیں اور اس کے سوالات و جوابات بھی لکھ چکے ہیں تو آپ کو یہ کہانی بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور آپ اس کہانی کو بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ عزیز طالبات، اب میں آپ کو ایک نظم پڑھ کر سنانا چاہوں گی، یعنی نظم پڑھنا چاہوں گی، جیسے اسے آپ غور سے سنیے گا۔ ایک چوہا تھا بڑا ہی شیطان، کرتا تھا وہ سب کو پریشان۔ ڈنڈی مالک نے جو اٹھائی، یعنی ڈنڈی مالک نے جو اٹھائی، چوہے نے پھر دوڑ لگائی۔ دور جو بلی ایک کھڑی تھی، بھوک کی اس کو فکر بڑی تھی۔ چوہا جب اس سے ٹکرایا، بلی کا بھی جی للچایا۔ چوہا جان بچا کر دوڑا، بلی نے بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ چوہا اب دل میں شرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ سچے دل سے جو توبہ کی، کتا آیا بلی بھاگی۔ چوہے نے جو موقع پایا، جھٹ سے خود کو بل میں چھپایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نظم کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو ابھی نظم پڑھ کر سنائی، یہ صفحہ نمبر 38 اور 39 پر موجود ہے۔ آپ نے اس نظم کو کہانی کی صورت میں دوبارہ خود سے لکھنا ہے۔ ہم اس کا آغاز کیسے کریں گے؟ اس کہانی کا آغاز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ایک چوہا بڑا شیطان تھا، وہ سب کو پریشان کرتا تھا۔ ایک دن مالک نے ڈنڈی اٹھائی، اور پھر آپ اس کہانی کو خود سے لکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی یعنی کہ سبق کے شروع میں آپ کے کہانی، یہ جو ہم نے کل نظم پڑھی تھی اس کی کہانی لکھی، کیسے بتائی کہ وہ کیسے لکھی گئی ہے، اسی طرح اب آپ نے اس نظم کو کہانی کی صورت میں لکھ کر گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ چونکہ ہم دہرائی کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ نے یہ کام پہلے بھی کیا ہوگا اور اب آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے لکھیں گے اور اسے گروپ میں شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔